رویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی کیسے صحراؤں کے اندر گھسیٹی جا رہی تھی اور کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے پاس پہنچی اور کس طرح سے انہوں نے اس کی خدمت کی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آگے لڑکی کے ساتھ کون سا سلوک ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں لڑکی کی زبان سے کم ہو گئی تھی۔ اس نے بچوں کے انداز سے تھیلا پیٹ کے پیچھے کر لیا۔ احمد کمال نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ چلی جاؤ، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں روکو، لیکن ایک ایسی لڑکی کو آبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکتی ہوئی پائی گئی ہے، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا انسانی فرض ہے، مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دوں گا، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو تمہیں متشمبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ ایک حکومت کے پاس بھیج دوں گا، مصری نہیں ہو تم، سوڈانی بھی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے، وہ جس معصومیت سے گزر کر آئی تھی اس کی دہشت اور ہولناک اس پر پہلے ہی غالب تھا۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیا۔ احمد کمال نے تھیلا کھولا تو اس میں کچھ کھجوریں، دو چار چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلی اور ایک تھیلی تھی۔ یہ کھولی تو اس میں سے سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اسے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک صلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد کمال نے اسے کہا مجھے فلسطین پہنچا دو، لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو، میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا لیکن سوال ضرور پوچھوں گا، اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا الگ انعام دو گی، وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں دے دوں گی، لڑکی نے جواب دیا، اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال نے اس سے پہلے ہاتھ کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا اور اس نے ایسا حیران کن حسن اور جسم بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کو اور اس کے ریشمی بالوں کو دیکھا جو سونے کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں وہ طلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی تھی۔ وہ تنومند مرد تھا، کمانڈر تھا، اس دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔ اسے روکنے، پوچھنے اور پکڑنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس نے سکے تھیلی میں ڈالے، صلیب کی بھی تھیلی میں رکھی اور تھیلی لڑکی کے گود میں رکھ دی۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ قیمت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، احمد کمال نے کہا۔ ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد کمال نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں اپنا فرض اور اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتا۔ سارا بسر میرے اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے۔ 3 مہینے گزرے، سوڈانیوں نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میں ان کے ساتھ اپنا ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر قاہرہ میں داخل ہو کر تباہی برپا کر دیتا۔ تم مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو۔ کیا تم جاسوس نہیں ہو؟ نہیں، تم یہی بتا دو کہ تمہیں آندھی نے کسی ظالم کے پنجے سے بچایا ہے یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو۔ لڑکی نے بے معنی سا جواب دیا تو احمد کمال نے کہا، مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، میں تمہیں کل قاہرہ کے لیے روانہ کر دوں گا، وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، میرا فرض پورا ہو جائے گا، اگر اجازت دو تو میں اس وقت ذرا آرام کر لوں۔ لڑکی نے کہا، کل جب قاہرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں۔ لڑکی رات بھر کی جاگی ہوئی اور دن کے ایسے خوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی، لپٹی اور سو گئی۔ احمد کمال نے دیکھا کہ وہ نیند میں بڑبڑاتی، بے چینی، سر ادھر ادھر مارتی اور ایسے پتہ چلتا تھا جیسے خواب میں رو رہی ہو۔ احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ ایک مشکوک فرنگی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل قاہرہ بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے، کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیتی سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اور جب نے زین دیکھی تو اس شکوک رفع ہو گیا۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا، یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ فروت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوں گی، لہذا تعاقب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے۔ وقت بھی بہت گزر گیا تھا لیکن رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے حبشی بار بار ایک ہی سوال پوچھتے تھے، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اور قسمیں کھا کر کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔
حبشیوں نے اسے اذیتیں دینی شروع کر دی، تلوار کی نوک سے اس کے جسم میں زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے۔ حبشیوں نے ان کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزر جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ احمد کمال کی آنکھ کھل گئی، لڑکی بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا۔ لڑکی تیزی سے سرک کر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، ان سے بچاؤ، مجھے مگرمچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون وہ فرد حبشی؟ لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا۔ اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربانی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی نے بازو احمد کمال کے گلے میں ڈال دیے، کہنے لگی، مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ احمد کمال دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اسے تسلیاں دی اور یقین دلایا کہ یہاں سے اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں کر سکتے ہو، میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے متعلق کوئی بات نہ کی نہ پوچھی، اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا۔ اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی۔ لڑکی کے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ بدی کے مقابلے کی ہمت۔ احمد کمال نے جواب دیا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی، یہ دونوں چیزیں خدا نے مانگے بغیر مجھے دے دی تھیں۔ احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں، شاید خدا نے میرے امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم نے نہیں دیکھا؟ احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکے، یہ میری کوشش اور اللہ کے دین کی طاقت ہے۔ لڑکی نے سوال کیا، کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے اس کی سسکیاں سنی، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے، تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی، میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ اب میں کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ احمد کمال نے کہا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا، میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں؟ اٹھو، احمد کمال نے کہا، یہ سننا میرا کام نہیں۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد قاہرہ کی سمت 6 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پیچھے پہلو 4 گھوڑے محافظوں کے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ جا رہا تھا۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اور محافظوں کے درمیان رکھے۔ اس نے لڑکے کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا۔ اس نے دیا جلتا رکھا، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تمہارا دشمن ہوں، تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین آئی ہوئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو۔
सूली पर खड़े होकर भी कहो कि मैं सलीब पर कुर्बान हो रही हूँ। इसकी वजह सुन लो। इसने कहा, तुम पहले मर्द हो जिसने मेरे हुस्न और मेरी जवानी को काबिल नफरत चीज समझकर ठुकरा दिया, वरना क्या अपने क्या बिगाने मुझे खिलौने समझते रहे। मैंने इसको जिंदगी का मकसद समझा, मर्दों के साथ खेलूं, धोखे दूं और ऐश करूं। मेरी तरबियत ही इसी मकसद के तहत हुई थी जिसे तुम लोग बेहयाई कहते हो। वो मेरे लिए एक फन है, एक हथियार है। मुझे नहीं मालूम कि मजहब क्या है और खुदा के क्या अहकामात हैं। सिर्फ सलीब है जिसके मुतल्लक मुझे बचपन में ज़हन नशीन कराया गया था कि वो खुदा की दी हुई निशानी है और ये ईसाईयत की अजमत की अलामत है, और ये कि सारी दुनिया पर हुक्मरानी का हक सिर्फ सलीब के पुजारियों को हासिल है। और ये मुसलमान सलीब के दुश्मन हैं। इन्हें अगर जिंदा रहना है तो सलीब के कदमों में रह कर जिंदा रहें, वरना इन्हें चंद एक बातों को मजहब के बुनियादी असूल समझती रही। मुझे मुसलमानों की जड़ें काटने की तरबियत दी गई तो इसे भी मजहबी फरीजा कहा गया था। क्या तुम अपने सलार रजब को जानते हो? लड़की ने पूछा। वो खलीफा के मुहाफिज दस्तों का सलार है, अहमद कमाल ने कहा। वो भी सुडानियों के हमले वाली साजिश में शामिल था। अब कहाँ है? मालूम नहीं, अहमद कमाल ने कहा। मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला है कि रजब फौज से भगोड़ा है गया है। यहाँ कहीं नजर आए तो इसे पकड़ लो और भागते को तीर मारो और इसे खत्म कर दो। मैं बताऊं वो कहाँ है? लड़की ने कहा। वो सूडान में हबशियों के पास है। वहाँ एक खुशनुमा जगह है जहाँ हबशी लड़कियों को देवता के आगे कुर्बान करते हैं। रजब वहाँ है। मैं जानती हूँ वो फौज का भगोड़ा है। हम 3 लड़कियां इसके साथ फलस्तीन से आई थीं। बाकी 2 कहाँ हैं? लड़की ने आह भरी और कहा, वो मर गई हैं। इन्हीं की मौत ने मुझे बदल डाला है। लड़की ने अहमद कमाल को एक लंबी कहानी की तरह सुनाया कि वो किस तरह फलस्तीन से रजब के साथ आई थी और वो देवताओं के मस्कन के पास कैसे पहुंची और उनके साथ कौन कौन से वाकयात पेश आए। जो वाकयात आप इस एपिसोड और इससे पिछली एपिसोड के अंदर पहले से ही सुन चुके हैं, तो वो सारे वाकयात लड़की ने अहमद कमाल को सुना दिए और ये भी बताया कि अब रजब कहाँ है और किस हाल में है और लड़कियों के साथ रास्ते में कौन से वाकयात पेश आए। तो आपने देखा कि लड़की जो है अहमद कमाल के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ जा रही है। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आगे उनके दरमियान कौन कौन सी बातें हुई और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास कैसे पहुंची और किस हाल में पहुंची और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसके साथ कौन सा सलूक किया और वो क्या जो अपनी बात पर पछता रही थी, क्या वो ईसाईयत को छोड़कर मुसलमान हो गई और आइंदा की ज़िंदगी मुसलमानी में गुजारी और उसके साथ आगे कौन कौन से वाकयात पेश आए। तो इस वीडियो के अंदर हमें कुछ सबक मिलता है, जैसा कि रजब यानी जो भी मुसलमान इस्लाम के साथ और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके मुजाहिदों के साथ गद्दारी करता है तो वो फिर गैर मुस्लिमों के हाथों कैसे काटा जाता है और जो गैर मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ साजिश करते हैं उनका अल्लाह ताला क्या हाल करता है। और हमने देखा कि आज से तकरीबन काफ़ी अरसा पहले यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में सलीब के पुजारी यानी ईसाई और यहूदी इस्लाम के खिलाफ कैसे साजिश कर रहे थे और वो किस मकसद में कामयाब होना चाहते थे। हम आपको बताते हैं कि वो इस मकसद में कामयाब होना चाहते थे कि तमाम मुसलमान खोखले हो जाएं और इनके अंदर ऐसी मां न रहे जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जन्म दे। और वो फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहता था, जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं। हमने आज देखा कि पिछली तारीख के अंदर वो तो सिर्फ साजिश कर रहा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह के मर्द मुजाहिद ने उन्होंने नाको चने चबवाए। अब हमने देखा कि तमाम मुसलमान आपस में नफरत का शिकार हो गए हैं। इनके अंदर हुस्न सलूक नहीं है और मोहब्बत और रवादारी नहीं है। कुरान और अहादीस की तालीम को भूल चुके हैं। बज़ाहिर नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन इनके अंदर मुसलमानी नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है लेकिन तमाम मुसलमान सोए हुए हैं। अगर यही मुसलमान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में होते और इसी तरह फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल जुल्म कर रहा होता तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इसराइल की ईंट से ईंट बजा देता। तो हमें भी चाहिए कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बहादुर और पक्के मुसलमान बने ताकि इसराइल की ईंट से ईंट बजा सकें और सलीबियों के मकसद को समझकर मुसलमानों को
मुसलमान बनाने की कोशिश करें और इनको कुरान और अहादीस की तालीम दें, ताकि हम भी आज के दौर में कोई ना कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास किस हाल में पहुंची और आगे उसके साथ कौन कौन से वाक़यात पेश आए, और आपको ये भी बताएंगे कि हमें इस दौर के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दोबारा से कैसे ज़िंदा करना है, और फ़लस्तीन और पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उनको कैसे रोकना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस चैनल के ऊपर हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख को मुकम्मल तौर पर कवर अप करेगी, और ये भी बताएंगे कि हमें इस दौर के अंदर कौन कौन से इक़दामात करने चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उतनी देर तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।